نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ شہید چینل دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست، تمام میری بہنیں خیریت سے ہوں گی اور اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گی۔ میری جو پہلی ویڈیو تھی وہ اپنی زبان میں پنجابی میں تھی، لیکن کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ آپ ویڈیو اردو میں بنایا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میری آنے والی ویڈیو جو نیکسٹ ہیں وہ اردو میں ہوا کریں گی۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موت کے حوالے سے آج بھی ایک بادشاہ کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے پاگل شخص کون ہے؟ جو خود کو پاگل کہے گا اسے میں اپنی انگوٹھی انعام کے طور پر دوں گا۔ کسی بھی درباری نے یہ نہیں کہا کہ میں پاگل ہوں۔ اسی مجمع میں ایک اللہ کا فقیر، اللہ کا ولی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں پاگل ہوں۔ بادشاہ نے اسے اپنے قریب لایا اور اسے اپنی انگوٹھی انعام کے طور پر دی۔ تو سب درباریوں نے بڑے تانے مارے، اس کے اوپر تانے کسے کہ تم نے خود کو پاگل کہا، انگوٹھی کے لالچ میں تو نے خود کو پاگل کہلوایا، تم تو بڑے لالچی ہو۔ اس اللہ کے فقیر نے کچھ بھی نہیں کہا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ جو اس کی جان لیوا ثابت ہوئی۔ ڈاکٹروں نے، حکیموں نے بادشاہ کو بتلا دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی زندگی کے دن بڑے تھوڑے ہیں، آپ کی یہ بیماری ختم نہیں ہونے والی، اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ یہ آپ سے کسی اور کو بھی لگ سکتی ہے۔ تو بادشاہ کو بالآخر ایک اکیلے کمرے میں بند کر دیا گیا اور بادشاہ اپنے زندگی کے دن گننے لگا۔ ادھر اس اللہ کے فقیر کو بھی پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہیں اور ان کی بیماری لا علاج ہے، اور حکیموں اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ وہ بادشاہ کے ساتھ ملاقات کے لیے وہ بھی چلا آیا۔ جب بادشاہ کے محل میں پہنچا تو آگے اس درباری کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم بادشاہ سے نہیں مل سکتے، بادشاہ کو بڑی خطرناک بیماری ہے، تم اندر نہیں جا سکتے۔ اس نے وہ بادشاہ والی انگوٹھی درباریوں کو دکھائی اور کہا کہ یہ انگوٹھی کو پہچانو، یہ انگوٹھی بادشاہ کی انگوٹھی ہے، انگوٹھی اس نے مجھے دی تھی، یہ اس کی امانت تھی، میں اسے واپس کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی مجھے اس سے ملنے دیں۔ ان میں سے ایک وزیر جو تھا وہ بڑا سیانہ تھا، اس نے وہ بادشاہ والی انگوٹھی پہچان لی اور کہا کہ واقعی یہ بادشاہ سلامت کی انگوٹھی ہے، اس کو جانے دو۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ سے کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں، میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ تو وہ فقیر کہنے لگا کہ ہے بادشاہ سلامت، ایک دفعہ جب آپ اپنے دربار میں بڑے خوش تھے تو آپ لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ تم میں سے کوئی پاگل ہے، تو میں کھڑا ہوا تھا اور میں نے کہا تھا کہ بادشاہ سلامت میں پاگل ہوں، تو یہ انگوٹھی جو میرے ہاتھ میں ہے یہ آپ کی انگوٹھی آپ نے انعام کے طور پر مجھے دی تھی۔ جب اس نے واقعہ دہرایا تو بادشاہ کو یاد آ گیا کہ وہاں واقعی ایک دفعہ میں نے اس شخص کو انگوٹھی دی تھی۔ اس نے پوچھا بادشاہ سلامت، آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ جب جنگل میں جایا کرتے تھے شکار کرنے کے لیے تو آپ کا معمول کیا ہوا کرتا تھا؟ تو بادشاہ کہنے لگا میں پہلے اپنے وزیروں کو بھیجا کرتا تھا کہ جاؤ جنگل کو اچھی طرح چیک کرو، کوئی خطرناک جانور تو نہیں جنگل میں۔ اس کے بعد میرا جنگل میں جہاں وہاں رہا کرتا تھا رہائش کے لیے، میں اپنا سامان جنگل میں بیچ دیا کرتا تھا، اپنے وزراء کو میں پہلے بیچ دیا کرتا تھا۔ وہ فقیر، وہ اللہ والے اس سے پوچھنے لگے کہ بادشاہ سلامت، آپ اس جنگل میں کتنا ٹائم رہا کرتے تھے؟ بادشاہ کہنے لگا کوئی 2-3 دن، اگر زیادہ کر لو 1 ہفتہ،
ایک ہفتے سے زیادہ میرا ٹور نہیں ہوا کرتا تھا، ایک ہفتے کے دوران ہی میں واپس آ جایا کرتا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جہاں آپ ایک ہفتے کے لیے جایا کرتے تھے وہاں آپ اتنا بندوبست کرتے تھے، اپنے وزیروں کو پہلے بھیجا کرتے تھے اور جنگل کو اچھی طرح چیک کروایا کرتے تھے، اور آپ کو وہاں رہنا ایک ہفتہ ہوا کرتا تھا۔ آپ ایک ہفتے کے لیے جایا کرتے تھے اور اتنا بندوبست کرتے تھے، لیکن آج آپ جس سفر کے لیے جا رہے ہیں، آج آپ یہ زندگی کے آخری دن، آخری لمحے گزار رہے ہیں، تو یہاں کتنا ٹائم رہیں گے؟ جب بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ زاروں کو تار رونے لگا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جہاں چند دنوں کے لیے آپ جایا کرتے تھے، اتنا بندوبست کرتے تھے، اور جس آخرت میں، جس قبر میں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے قیامت تک، اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی۔ پاگل میں نہیں، پاگل آپ ہیں۔ اس نے وہ انگوٹھی اتاری اور بادشاہ کو واپس کر دی اور کہا بادشاہ سلامت، اس پہ میرا حق نہیں، اس پہ آپ کا حق ہے۔ کیوں کہ آپ نے کہا تھا کہ تم میں سے پاگل کون ہے؟ پاگل میں نہیں بلکہ پاگل تو آپ ہیں کہ جس قبر میں آپ نے ہمیشہ رہنا تھا اس کے لیے تو آپ نے تیاری ہی نہیں کی، اور جس جنگل میں شکار کے لیے جایا کرتے تھے اس کے لیے اتنی تیاری کیا کرتے تھے۔ تو سامعین محترم، اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جس قبر میں ہم نے جا کے رہنا ہے اس قبر کے لیے تیاری بہت ہی ضروری ہے، اور جہاں اس زندگی کا تو ایک لمحے کا پتہ نہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زندگی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ زندگی اتنی قلیل ہے کہ تم نے نماز کے دوران ایک طرف سلام پھیرا تو پتہ نہیں کہ تم دوسری طرف سلام پھیر سکو گے یا نہیں۔ یہ تو بڑی مختصر سی زندگی ہے۔ تو سامعین محترم، ہم اس مختصر سی زندگی کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جس قبر میں ہم نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں موت کے بارے میں اور قبر کے بارے میں سوچنے کی اور سمجھنے کی اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین محترم، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوستوں سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ جتنے بھی میرے نئے دوست اس چینل پر آئے ہیں وہ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی ویڈیو اس چینل پر ملیں گی۔ والسلام۔